آج ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا جو ہے ڈسکشن کرنی تھی. ہم نے پہلا پورشن جو ہے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتی ہے. تو ایک ہم نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ پالیسیز بناتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جو ہے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، اور دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ڈائریکٹ لیجسلیشن کرتی ہے. ٹھیک ہے، قانون سازی کرتی ہے یا اس کے لیے قانون بناتی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے ایکشنز لیتی ہے. تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی تھی. ہم نے کہا تھا ڈیٹا پروٹیکشن کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ امپلائیز کے جو ہے پروٹیکشن کے بارے میں بات کی تھی، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں، میئرس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. جسٹ تھوڑا سا ان کے ہم جو ہے انٹروڈکٹری نیمز دیکھے تھے کہ یہ چیزیں اس کے دائرے میں شامل ہو جاتی ہیں. آج ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے جس میں پہلی بات آ جاتی ہے سب سے امپورٹنٹ، امپلائی پروٹیکشن. ٹھیک ہے، اولڈ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ کروں گا کہ ہم نے کہا تھا کہ سیٹسفائیڈ امپلائی ہی جو ہے آرگنائزیشن کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے. تو جب آپ کا امپلائی جو ہے پروٹیکٹیڈ فیل کرے گا تبھی جو ہے وہ آپ کو اچھا رزلٹ دے گا. اب وہ جو ہے پروٹیکٹیڈ کیسے ہوگا؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن زیادہ تر ان کو جو ہے فیئرلی ٹریٹ نہیں کرتی. تو جہاں پہ جو ہے آرگنائزیشنز امپلائیز کو فیئرلی ٹریٹ نہیں کرتی، وہاں پہ امپلائیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس نے جو ہے کچھ رولز ریگولیشنز لاز بنائے ہیں جو ان کو سیکیور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کہیں پہ جو ہے امپلائیز کو وداؤٹ اینی ریزن ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو جو ہے نوٹس نہیں دیا جاتا، اور جو ہے اسی دن کا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کل سے مت آؤ. ٹھیک ہے، تو اس بندے کے پاس جو ہے موقع ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکے، کہیں اور ہو جا سکے یا کچھ کر سکے، تو سڈن اس کے لیے جو ہے پرابلمٹک ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے لاس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کن سچویشن میں آپ ان کو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کن سچویشن میں آپ نہیں نکال سکتے. اگر کوئی سچویشن جو ہے امپلائر جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے ایکشن جو ہے لیا جائے گا. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات آ جاتی ہے ڈسمسل. ٹھیک ہے، کہ اور امپلائیز کو جو ہے ڈسمس کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. جس میں کہتا ہے کہ جی زیادہ تر آرگنائزیشن کیا کرتے ہیں، امپلائیز کو نکالتی ہیں جب ان کا کانٹریکٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا ان کے کانٹریکٹ کو ان کے ساتھ ختم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کب جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے تو امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ریزائن کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو امپلائرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کانٹریکٹ کو وائلیٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے کوئی اور کام کہا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اتنی پیمنٹ بتائی گئی ہوتی ہے، اور جب وہ وہاں پہ جاتا ہے کام کرتا ہے اور منتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کو وہ پے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ ریٹ جو ہے پے نہیں کیا جاتا جو ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو ڈسمسل. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ اس کے جو اگزامپل ہیں کنسٹرکٹیو کے، اس میں جو ہے تین چیزیں آ جاتی ہیں. پہلی بات ہمارے پاس آ جاتی ہے، کہتا ہے کہ examples of constructive dismissal include employees resigning due to their employer reducing their wage without agreement. ٹھیک ہے، کہ امپلائر کی وجہ سے جب امپلائی جو ہے مجبور ہو جاتا ہے نوکری چھوڑنے میں، تو اس کی ایک سب سے بڑی ریزن کیا ہو جاتی ہے کہ اس کی تنخواہ کو کم کر دیا جاتا ہے وداؤٹ ایگریمنٹ. اس کو انفارم نہیں کیا جاتا، اس سے بات نہیں کی جاتی، اور بس اس کی سیلری کم کر دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو ہے سیلری اتنی ہے، یہ لیں اور جائیں. ٹھیک ہے، اس کو بتایا نہیں جاتا، نہ ہی اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری کنڈیشنز کیا تھیں اور ہم اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ تنگ ہو کے کیا کرتا ہے، ریزائن کر دیتا ہے. دوسرا آپ کے جو ہے کیا کرتے ہیں کہ امپلائر جو ہے امپلائیز کو تنگ کرتے ہیں کام میں، ہراسمنٹ کے کیسز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا جو ہے ان کو ورک فورس جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے مجبور کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، ریزائن کر کے چلا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے پرابلم بنتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یا اس کو وہ ٹائم نہیں دیا جاتا جو ٹائم ڈیوریشن مختص کیا گیا ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اتنا نوٹس دینا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیے. لیٹ سے اگر آپ جو ہے ورک فورس کو جو ہے وہاں پہ ہراسٹ کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے یا ان کو بلیٹ دہشت، اس میں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ جو ہے وہ کرنا، بدماشی کرنا، غنڈہ گردی کرنا، ان کو تنگ کرنا. ٹھیک ہو گیا. اگر اس قسم کی سچویشن ہوگی تو کہتا ہے کہ یہاں پہ there is a normally a statutory minimum notice period that must be given by either the employee or the employer to terminate the contract.
تو اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ دونوں جو ہے منیمم ٹائم ڈیوریشن جو بتائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے 1 month پرائر نوٹس ہوتا ہے، وہ آپ کو دینا پڑتا ہے آرگنائزیشن کو چھوڑنے کے لیے. یہ ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے پاس ریٹن اسٹیٹمنٹ آپ کی جو ہے لکھی جاتی ہے کہ آپ جو ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں جاب کو. ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے رائٹ دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کیا کرو گے، ریزگنیشن لیٹر لکھو گے، آپ اس میں ریزن لکھو گے کہ کیوں ابھی تک جو ہے آپ چل رہے تھے اور اچانک سے آپ نے جاب کو کیوں چھوڑ دیا. تو وہ ریزن لکھنی ہوگی تاکہ کل کو جو ہے اگر کوئی سچویشن آتی ہے یا پرابلم آتا ہے تو امپلائر بھی اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے کہ جی میں نے جو ہے اس سے ریٹرن لیا تھا، مجھے جو ہے اس نے خود اپلیکیشن ریزگنیشن کے لیے کر دی تھی، تو یہ اس وجہ سے جا رہا ہے، ادروائز جو ہے ایسے ہی نہیں کیا تھا. کہتا ہے کہ یو کے نے کیا کیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ انڈر دی امپلائمنٹ رائٹس ایکٹ ان the UK to be fair an employee must have been dismissed for one of the following reasons. کہ امپلائمنٹ رائٹ ایکٹ جو ہے یو کے میں جو پاس کیے گئے، اس نے کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے امپلائی کو جو ہے نکالتے ہو تو اس کی کون سی کنڈیشنز ہوں گی، کہ آپ اس کو جو ہے کہتے ہو کہ جی نوکری سے نکل جاؤ یا چھوڑ دو آرگنائزیشن کو، تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں فیئر طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے جب آپ اس کو نکالتے ہو. تو پہلی بات آپ کے پاس آ سکتی ہے کہ جی اگر وہ جو ہے کوالیفائڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے لیٹ سے سسٹم چینج کر دیا، پہلے جو ہے آپ مینولی سب کچھ کرتے تھے، اب کمپیوٹرائزڈ ہو گیا اور اس بندے کو کمپیوٹر کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو جو ہے کہہ سکتے ہو کہ آپ جا سکتے ہو کیونکہ اب آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے ہماری نیڈ کو میٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ مس کنڈکٹ میں پکڑا گیا اور چوری کے کیس میں، یا جو ہے وہ جھوٹ کے کیس میں، یا کوئی اور اس قسم کا جو ہے اس نے مس کنڈکٹ کیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کو نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر آرگنائزیشن کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈاؤن سائز ہو رہی ہوتی ہے، کم کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کو، اور کیونکہ ان کے پاس جو ہے لیٹ سے ان کی آرگنائزیشن کامیاب نہیں ہے یا جو ہے وہ لاسز میں جا رہی ہے، تو وہ کیا کر رہی ہے، مجبوراً اپنے امپلائیز کو کم کر رہی ہے، تو پھر وہ اس کو نکال دیتی ہے. تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں ریٹرنمنٹ. ٹھیک ہے، کہ جو آپ کے پاس امپلائیز ہوتے ہیں اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں رہی، ٹھیک ہے، آپ ان کو جو ہے نکال دیتے ہو کیونکہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہی آپ کا نہ رہا، تو پھر آپ نے امپلائیز کو ہٹا دیا. کہتا ہے کہ لیگل ریزنس کے لیے، جیسے آپ کیا کرتے ہو، کرمنل ریکارڈ ہو اس کا، آپ کا جو ہے بندے کا کرمنل ریکارڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو جو ہے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ سے بٹھایا ہوتا ہے جو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کہیں یہ انفارمیشن جو ہے مس یوز نہ کر لے یا ہمارے آرگنائزیشن کو نقصان نہ پہنچا دے، تو آپ اس کو نکال سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے if an organization unable to prove that a dismissal was fair, they may be accused of unfair dismissal by employees whose contract has been terminated. کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جو ہے ریزن جو ہے فیئر طریقے سے انہوں نے اس کو نہ نکالا ہو تو اس کو ہم انفیئر ڈسمسل کہتے ہیں، اور جو ہے انفیئر ڈسمسل کے دائرے میں وہ آ جاتا ہے جس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کانٹریکٹس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ وداؤٹ ریزن، آپ نے اس کو ان 3 ریزن میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے، آپ نے ان کو نکال دیا. تو اب آپ نے جب ان کو نکال لیا وداؤٹ اینی ریزن، تو اٹ مینس کہ آپ نے ان کو کیا کیا، انفیئر طریقے سے نکال دیا. اور انفیئر طریقے کون کون سے ہوں گے، کہتا ہے کہ unfair dismissal occurs when an employee has been dismissed for an unfair reason, one that is not on the above list of fair reasons. In the UK, unfair reason could include، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ جو ہم نے اوپر 3-4 ریزنز لکھے تھے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ریزن نہ ہو کہ وہ چوری وغیرہ اور اس میں نہ ہو اور آپ نے اس کو نکال دیا ہو، جیسے کہ جو ہے پریگنینسی جو ہے لیو اس کو چاہیے تھی، یا جو ہے پیرنٹل لیو اس کو چاہیے تھی، یا اس نے وداؤٹ انفارمنگ جو ہے کیا کیا تھا، ٹریڈ یونین کو جوائن کر لیا تھا، آپ کو جو ہے ڈسکریمنیشن انہوں نے کی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ریلیجن اور اس کے بیسس پہ آپ اس کو تنگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ جی یہ جو ہے مسلمان نہیں ہے اس کو نکال دو، یہ جو ہے دوسرے مذہب کا اس کو نکال دو، یہ جو ہے بلیک ہے اس کو نکال دو، یہ جو ہے فیمیل ہے تو اس کو نکال دو کیونکہ یہ جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ جینڈر اور ان چیزوں کے بیسس پہ آپ ڈسکریمنیشن کرتے ہو اور ان 3 وجہ سے جب اس کو نکال دیتے ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ انفیئر، ٹھیک ہو گیا، ڈسمسل. کہتا ہے کہ نوٹ دیٹ انفیئر ڈسمسل از ناٹ سیم ایز دا wrongful dismissal. Wrongful dismissal occurs when an employer breaks the terms of the employee's contract during the dismissal, for instance by not giving the proper notice period of dismissal. ٹھیک ہے، تو 3 پوائنٹس یہاں پہ آ گیا. ایک ہم نے کہا کہ فیئر ڈسمسل، تو پھر ہم نے کہا کہ وہ ہوں گے جہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی مس کنڈکٹ یا کوئی ایسی سچویشن میں جو ہے پکڑا جائے کہ جو کمپنی کے لیے جو ہے نقصان میں ہو سکتا تھا، تو آپ نے اس کو جو ہے نکال دیا. یہ تو ٹھیک ریزن ہے. انفیئر کون سی تھی، وہ تھی کہ جو ہے اس کی مجبوری تھی اس بندے کی
یا جو ہے اس نے کچھ غلط طریقہ کار اپنا لیا تھا، یا جو ہے اس نے ٹریڈ یونین وغیرہ کو جوائن کیا تھا اور کمپنی کو ڈر تھا کہ اب وہ جو ہے کیا کرے گی، یونین کے ذریعے سے ہمیں پریشرائز کرے گی، تو آپ نے اس کو جو ہے نکال دیا یا اس کو جو ہے ریلیجن اور اس کے بیسس پہ نکال دیا، یہ آپ کے پاس انفیئر آ گیا۔ لیکن رانگ فل کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جہاں پہ آپ اس کے کانٹریکٹ کو ختم کر دیتے ہو، امپلائر جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے، امپلائی کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیتا ہے لیکن اس کو نوٹس نہیں دیتا، کہ جیسے آپ کیا کرتے ہو، میں نے آپ کو کہا کہ امپلائی نے صبح کام کر لیا، پورا دن آپ نے اس سے کام لے لیا، شام کو آپ اس کو جب وہ گھر چلا جاتا ہے اس کو کال کر دیتے ہو کہ کل سے مت آنا۔ ناؤ دس از رانگ فل ڈسمسل۔ آپ کو اس کو پراپر نوٹس دینا ہوگا، وہ نوٹس کے دوران کام کرے گا، آپ کو سروسز دے گا، ٹھیک ہے، اپنے لیے جو ہے ادھر ادھر اور جاب سرچ کرے گا اور پھر وہ کہیں جا کے چھوڑے گا اس کو۔ کہتا ہے کہ it is important that the organization follows its internal disciplinary policies in the run up of to any dismissal. Failure to do so can lead to expensive and time consuming legal actions being brought by ex employees of the company. ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتا اور رانگ فل طریقے سے ان کو نکال دیتا ہے یا انفیئر طریقے سے ان کو نکال دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، کمپنی کو خود نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کن سچویشن میں؟ کیونکہ وہ جو ایکس امپلائی ہے وہ اس کے خلاف عدالت میں جائے گا، جب عدالت میں جائے گا تو کمپنی کے جو ہے ریپوٹیشن خراب ہوگا، اس کے پیسے خراب ہوں گے اور اس کے لیے پرابلم بنے گی، تو اس قسم کے ایشوز اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے ریڈنڈنسی۔ ٹھیک ہے، ریڈنڈنسی بیسیکلی کہتے ہیں، میں نے آپ کو کہا ریڈنڈنٹ بھی وہی ورڈ ہے کہ جب آپ کا امپلائی آپ کے لیے یوزفل نہیں رہتا، جب آپ نے ڈپارٹمنٹ ختم ہو گیا یا جو ہے کوئی اور اس قسم کے مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ آپ تمام کے تمام امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو آپ اس کو جو ہے نکال دیتے ہیں۔ سے کہتے ہیں کہ ریڈنڈنسی is a form of dismissal which occurs when an employer needs to reduce the size of their workforce، کہ جب اس کو جو ہے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اپنے امپلائیز کی تعداد کو کم کر دیں، تو اس کو ہم ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ Legislation in this area gives several typical rights to the employees being made redundant۔ کیونکہ تو قانون نے کیا کیا ہوا ہے، جن کو ریڈنڈنٹ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ان یوز کے نہیں رہے مزید، وہ کون سی سچویشنز ہوں گی، ان کے لیے کون کون سے حقوق دیے ہوئے ہیں، تو کہتا ہے کہ پہلی بات ان کو کنسلٹیشن کا رائٹ دیا جائے گا، کیونکہ وہ کنسلٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر جو ہے کسی اور سے جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور دوسرا ان کو جو ہے نوٹس دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو ہے ہم نکال رہے ہیں، اور پھر جب ان کو جو ہے ریڈنڈنسی پے بھی دیا جائے گا کہ جب ان کو نکالا جا رہا ہو تو ان کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ بھی دی جائے گی۔ جیسے ہم دیکھیں تو بینکس، جیسے بینک میں ہوتا ہے کہ خیر وہ تو جو ہے جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی سی ایل جیسے تھا کہ جب جو ہے اعتصالات نے اس کو ایکوائر کر لیا تھا، تو انہوں نے جو ہے امپلائیز کو جب نکالا تو ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا، ان کو جو ہے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ دی نکالنے کے اوپر، کہ اگر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آرگنائزیشن میں ریٹین کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو کہیں پہ بھی ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے یہیں پہ کام کرنا چاہتے تھے اور آپ جو ہے اب مزید کام نہیں کرنا چاہتے تو ہم آپ کا جو ہے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ پے کریں گے، آپ وہ پیسے لیں اور جو ہے آپ جا سکتے ہو، تو آپ کے پاس جو ہے اس قسم کی سچویشن ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کچھ پے دو گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو سلیکشن ہوئی ہے کہ کس کو نکالنا ہے کس کو نہیں نکالنا، وہ بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں بائسنس نہ ہو کہ آپ نے ایک بندے کو تو رکھ لیا جس کو کچھ نہیں آتا تھا لیکن وہ آپ کا جو ہے بڑا قریبی تھا، اور جو ایک کمپیٹنٹ بندہ تھا لیکن اس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں تھی، آپ نے اس کو نکال دیا۔ کہتا ہے کہ اگین وہی بات کہ اگر آرگنائزیشن ان چیزوں کو یہ جو ہے فالو نہیں کرے گی، ان کو یہ رائٹس نہیں دے گی، تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے آرگنائزیشن کے اگینسٹ لیگل جو ہے ایکشن کے لیے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے دا پرنسپلز آف ڈیٹا پروٹیکشن۔ ٹھیک ہے، آج کل ہمارے جو ہے سارے کے سارا انٹرنیٹ بیسڈ اور یہ سارا انفارمیشن جو آرگنائزیشن کو چاہیے ہوتی ہیں، آپ جو ہے بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں وہ آپ کی انفارمیشن وغیرہ ساری ایکوائر کرتی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے ڈیٹا آپ کا بڑا جو ہے سینسیٹیو ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو ہے اگر ڈیٹا صحیح طریقے سے استعمال ہو، اس کا مس یوز نہ ہو، آرگنائزیشن کیا کرے وہ اس کو جو ہے سیل آؤٹ نہ کرے، کسی اور جو ہے ہارمفل ریزن میں استعمال نہ کرے، تو اس کے لیے ہم نے جو ہے گورنمنٹ نے کیا کیا کچھ جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جس کو ہم ڈیٹا پروٹیکشن پرنسپلز بھی کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایوری ون ریسپانسبل فار یوزنگ پرسنل ڈیٹا ہیز ٹو فالو اسٹرکٹ رولس، ٹھیک ہے، کہ جو بھی آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگتا ہے، چاہے وہ ہوٹل والا ہو، چاہے ٹیلی کمیونیکیشن والا ہو یا کوئی اور ہو، ان کو جو ہے کیا ہوگا، باؤنڈ ہے وہ کس چیز کے لیے، کچھ رولز کے لیے، جن کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن پرنسپلز۔ اور
اس نے جو ہے کہتا ہے کہ the General Data Protection Regulation GDPR is an European Union EU جو ہے European Union کو represent کرتا ہے. European Union law introduced in 2018 which aims to make sure the information is ٹھیک ہے کہ جو ہے آپ کے پاس GDPR نے جو 2018 میں جو ہے یورپین یونین لا نے انٹروڈیوس کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کچھ سچویشنز جو ہے ہوں گی کہ آپ کی انفارمیشن ان مقاصد کے لیے لی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں جو ہے پہلی بات آ جاتی ہے, کہتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو لی جائیں گی تو اس کو صحیح طریقے سے, قانونی طریقے سے اور ٹرانسپیرنٹلی استعمال کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی انفارمیشن کس لیے استعمال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جو جس مقصد کے لیے استعمال ہوگی اسی کے لیے جو ہے وہ اس کو یوز کرے گی. جیسے ہم دیکھیں تو ہم NIC ہماری جو ہوتی تھی وہ پہلے لوگ کیا کر لیتے تھے, اس کو سم وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور آپ کے نام پہ 4 4 5 5 سمیں نکلی ہوتی تھی. پھر آپ کو جو ہے انسٹرکشنز ملی کہ جو بھی NIC ایشو کرے گا وہاں پہ جو ہے کراس لگا کے وہاں پہ لکھے گا کہ کس مقصد کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو جس کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں کہ اونلی یوز فار, ٹھیک ہو گیا, ڈیش 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 پرپز. تو اب آپ نے جو ہے اس کو اسپیسیفائی کر دیا, مینشن کر دیا کہ اس پرپز کے لیے آپ جو ہے NIC استعمال کر سکتے. سو وہ جو ہے کسی اور مقصد کے لیے آپ NIC پھر استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے اسپیسیفائڈ پرپز ہو جائے گا. Used in a way that is adequate, relevant and limited to only what is necessary. اور جہاں پہ جو ہے جو انفارمیشن استعمال ہو رہی ہوگی وہ پراپر طریقے سے ہوگی, جہاں جہاں ضرورت پڑے گی اسی سٹیپس کے لیے استعمال ہوگی, ایکسٹرا جو ہے ان کے لیے مقاصد کے لیے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور آپ کے جو ڈیٹا ہوگا وہ صحیح ہوگا, ٹھیک ہے, اور جب ضرورت ہوگی تو وہ اس کو اپڈیٹ بھی کریں گے. وداؤٹ ریزن جو ہے وہ اس کے آپ کے انفارمیشن کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے, آپ سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ جو ہے سر اپنا وہ بتا دیں گے آج کل آپ کو کیا جاب کر رہے ہیں یا کچھ, تو ان چیزوں کو وہ فالو نہیں کریں گے. جہاں پہ ان کو ضرورت ہوگی آپ کے جو ہے ریلیٹڈ کوئی کام ہوگا تو آپ کی انفارمیشن اپڈیٹڈ لے سکتے ہیں. kept for no longer than is necessary, اور انفارمیشن جو ہے زیادہ عرصے تک نہیں پڑی رہے گی, جب تک آپ کی ضرورت تھی کمپنی کو انفارمیشن کی وہ اسی وقت یوز کرے گی, اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن کو نہیں رکھ سکتی کہ وہ جو ہے 4 5 سالوں کے لیے رکھ لیتی ہے کہ چلو جی جب اس بندے سے بھول جائے گا ہم اس کی انفارمیشن کو دوبارہ جو ہے کہیں اور یوز کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا, جب تک ضرورت تھی جس مقصد کے لیے ان کو چاہیے تھی وہ مقصد پورا ہوگا اس کے بعد وہ انفارمیشن کو ہٹا دیں گے. اور جب انفارمیشن ان کے پاس ہوگی تو وہ ایسے طریقے سے اس کو یوز کریں گے جو نمبر 6 پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان لافل یا ان اتھورائز طریقے سے وہ جو ہے یوز نہ ہو سکے, جو اس کے نقصان کا باعث نہ بن سکے, یا جو ہے ہیک نہ ہو سکے, اس قسم کی سچویشن سے اس کو بچائے گی. اور پھر کہتا ہے کہ ڈیٹا یوزر از ریسپانسبل فار سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن آف ڈیٹا اگینسٹ اناتھورائزڈ ایکسیس, ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے کیا کرے گی کہ اس کو جو ہے یہ یقین بھی دلائے گی کہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ کیا ہوگی کہ وہ اناتھورائزڈ طریقے سے جو ہے ایکسیس نہیں حاصل کیا جائے گا ان کی چیزوں کو. جیسے آپ جاتے ہو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے سوائپ کر لیتے ہو, کوڈ وغیرہ ڈائل کر لیتے ہو, تو اب یہ جو ہے آپ کو وہ بندہ سیکیورٹی دے گا کہ آپ کا کارڈ اور یہ جو ہے یہ غلط استعمال نہیں ہوگا. آپ کا کارڈ جو تھا وہ آپ نے سوائپ کر لی, انفارمیشن دے دی, وہیں تک تھی, اس سے علاوہ ان کے کوئی کنسرن نہیں ہے. جیسے ATM وغیرہ سے چوری ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ کسی نے جو ہے پلاسٹک وغیرہ رکھا ہوتا ہے یا کچھ جو ان کے کارڈ کا سارا سسٹم کو جو ہے ہیک کرنے میں استعمال ہوتا ہے, تو ایسی چیزوں میں وہ استعمال نہیں ہوگا. اور لاسٹ میں کہتا ہے کہ پرسنل ڈیٹا شوڈ ناٹ بی ٹرانسفر ٹو اندر کنٹری outside the European Economic Area unless that country ensures an adequate level of protecting for the rights and freedoms of data subject in relation to the processing of personal data. ٹھیک ہے, یہ تو اب یورپین جو ہے یونین کے لا تھا, تو اس لیے جو ہے یورپین یونین کے پرسپیکٹو سے ہم نے بات کی کہ آپ کی انفارمیشن ایک ملک سے دوسری جگہ دوسرے ملک ٹرانسفر نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو انفارمیشن لیٹ سے یورپین یونین میں دی تھی, تو اب یورپین یونین میں جب آپ کی انفارمیشن تھی آرگنائزیشن کی, وہ جو ہے کسی اور ملک میں دوسرے جو ہے آرگنائزیشن کو نہیں بیچی جا سکتی. انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں آپ کی جو ہے جو پرسنل انفارمیشن ایون جو ہے وہ سیف نہیں ہے. آپ جیسے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سم نکلواتے ہیں, ایک ہفتے جو ہے ایک دن بعد یا ہارڈلی آپ کو جو ہے 2 3 گھنٹے بعد ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے ڈفرینٹ جگہوں سے, ٹھیک ہے, جہاں سے آپ کو جو ہے کپڑوں کے بارے میں میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے, کہیں بھی آپ کو AC وغیرہ کے میسیج آنا شروع ہو جائیں گے, حالانکہ ابھی آپ نے جو ہے نئی سم بالکل نکالی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن جو ہے سیل آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس قسم کے جو ہے پرابلمز جو ہے بڑا ایشو کریٹ کرتے ہیں جب آرگنائزیشن کی انفارمیشن لیک ہوتی ہیں. اور اس لیے کہتا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کی انفارمیشن کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے, اس کے لیے اپنے جو ہے لاز وغیرہ بنائے گئے ہیں آرگنائزیشن کے سچویشن میں.
اور انڈیویجول کے پرسپیکٹو سے بھی ہے باہر کی کنٹریز میں. سو کہتا ہے کہ the Data Protection Act 2018 supplements the GDPR and incorporates into UK law. ٹھیک ہے, there is strong legal protection for sensitive information. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2018 جو ہے جو جی ڈی پی آر کا تھا, انہوں نے کیا کر دیا, یو کے کی جو ہے لا ہے اس کو جو ہے انکارپوریٹ کر لیا, اور انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن ہے جیسے کہ سینسیٹیو ہوتی ہے, کون سی انفارمیشن آپ کی جو ہے کہاں سے بلیف رکھتے ہو, آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی جو ہے ذات کون سی ہے, وہ ساری کی انفارمیشن, آپ کے پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ تھی, کون سی ٹریڈ کے یونین کے ساتھ آپ جو ہے ممبرشپ ہے آپ کے فیملی کے بارے میں انفارمیشن, آپ کے بایو میٹرک ہو گیا, آپ کی جو ہے سیکس لائف, اورینٹیشن, اور وہ سب کچھ جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے کہ یہ انفارمیشن بہت سینسیٹیو ہے, اور یہ جو ہے اس کے رائٹ کو جو ہے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور اگر کوئی جو ہے ان چیزوں کو آپ کے وائلیٹ کرے گا تو اس کے اگینسٹ جو ہے گورنمنٹ اسٹرکٹ ایکشنز لیں گی, جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کیا ہوگا کہ 20 ملین جو ہے یورو آپ پہ جو ہے فائن لگ سکتا ہے, یا پھر کہتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی جو ہے ہم کہتے ہیں گلوبل ٹرن اوور مینس ٹوٹل آپ کی جتنے بھی کمپنی کا پروفٹس ہوتے ہیں یا ریونیو جنریٹ کیے جاتے ہیں اس کا 4% آپ کو فائن لگایا جاتا ہے اگر آپ نے جو ہے ان کی انفارمیشن کو اس قسم کے جو ہے یوز کر لیا, یا پھر آپ نے جو ہے ان کو بتایا نہیں تھا کہ ہم آپ کی انفارمیشن کو اس جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, یا آپ نے ان سے اجازت نہیں لی تھی, تو آپ پہ جو ہے اتنا ہیوج فائن لگایا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. سو کہتا ہے کہ دا رائٹس آف ڈیٹا سبجیکٹس, کہ آپ کے جو ڈیٹا سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے گیا, ان کے کیا حقوق ہیں, ٹھیک ہے, مینس کہ آپ کے پاس انڈیویجول یا آرگنائزیشن جو ہے, کہتے ہیں کہ انڈر دا ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2018 یو ہیو دا رائٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ انفارمیشن دا گورنمنٹ اینڈ ادر آرگنائزیشن اسٹور اباؤٹ یو. سو کہتا ہے کہ آپ کے پاس حق ہے کہ جو ہے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2018 نے آپ کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ آپ جانو, پوچھو کہ آپ کی انفارمیشن کس مقصد کے لیے استعمال ہوگی. ٹھیک ہے, سو اس میں کون سی بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے, پہلے کہتا ہے کہ بی انفارمڈ اباؤٹ ہاؤ یور ڈیٹا از بینگ یوزڈ, کہ آپ کے ڈیٹا جو ہے کس طریقے سے استعمال ہوگا, ٹھیک ہے, آپ کے پرسنل ڈیٹا کو ایکسیس ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہیو انکریکٹ ڈیٹا اپڈیٹڈ, ہیو ڈیٹا اریزڈ, ٹھیک ہے, اسٹاپ اینڈ ریسٹرکٹ دا پروسیسنگ آف یور ڈیٹا, ڈیٹا پورٹیبلٹی, object to how your data is processed in certain circumstances. ٹھیک ہے کہ آپ کے انفارمیشن کے بارے میں جتنے بھی جو ہے اس کے بارے میں چینجز کرنا, اپ گریڈیشن کرنا, یا جو ہے ان کو چینج کرنا, جو بھی کریں گے وہ آپ کو جو ہے پہلے سے پوچھیں گے, آپ سے اجازت لیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ موبائل میں آپ دیکھیں تو جب بھی آپ ایپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتا ہے سیمسنگ, اور ان میں جو اینڈرائڈ موبائل فونس ہیں وہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ہم جو ہے یوز کریں گے, اس میں انہوں نے کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ہم چینجز کر سکتے ہیں, ریز کر سکتے ہیں, آپ کے کمپیوٹر کے جو ہے ہم کارڈ, موبائل فون کے جو ہے کارڈ میں چینجز کر سکتے ہیں, آپ کے کانٹیکٹس کو جو ہے ہم پہنچ سکتے ہیں, جتنے آپ جو ہے یہ واٹس ایپ وغیرہ انسٹال کرتے ہیں وہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اس کے لیے مقصد کے لیے. تو اب یہ سارا کا سارا آپ کو بتا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے اگری ہو کہ نہیں. جب آپ نے ایگری کر لیا تو پھر آپ کے پاس جو ہے اس ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ میں آپ لوگ نہیں آتے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو جو ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن آپ سے جو ہے نہیں پوچھتے ہیں, آپ سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی انفارمیشن ہم یوز کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے کوئی مس ٹریٹ کیا آپ کی انفارمیشن کو, تب آپ جو ہے پھر ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے بدلے جو ہے اس کے تھرو اپنے آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں اور اس کو سو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ڈیٹا سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہتا ہے کہ جو ہے ڈیٹا سیکیورٹی از کنسرن ود کیپنگ ڈیٹا سیف فرام ویریس ہیزرڈ دیٹ کوڈ ڈسٹرائے اور کمپرومائز اٹ. ٹھیک ہو گیا, آپ کے پاس جتنے بھی آپ کے جو ہے ڈیٹا ہوتا ہے, جو ہم ڈیٹا بیس کا ذکر کیا تھا ہم نے چیپٹر میں پڑھا تھا, وہ سارا کا سارا جو ہے سیف رہنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے متعلق جو ہے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے جو ڈیٹا ہے وہ دو قسم کے رسک میں شامل ہوتے ہیں. اس میں پہلا آپ کے پاس فزیکل ہے, دوسرا ہیومن ہے. فزیکل ہم نے کہا تھا اس وقت بھی کہ ہمارے پاس کون سے ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کی جو ہے یہ فلڈ ہو گیا, فائر ہو گیا, اس کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر سسٹم یا جو ہے وہاں پہ سارا کا سارا سسٹم جو تھا وہ جل جاتا ہے یا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, تو آپ کے جو ہے ڈیٹا خطرے میں پڑ سکتا ہے. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ ہیومن کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ہم نے کہا تھا کوئی ہیک کر لیتا ہے آپ کی انفارمیشن کو, کوئی جو ہے
فراڈ کر لیتا ہے یا کوئی اس کو وائرس وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے خراب کر دیتا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے دو قسم کے ڈیٹا سیکیورٹی سے ایسوسیٹڈ ہمارے رسک شامل ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے, کہتا ہے کہ اپریل 2011 میں ہیکرز نے کیا کیا تھا, ایکسیس لیا تھا 77 ملین پلے اسٹیشن یوزر اکاؤنٹس ہیلڈ بائی سونی. کہ سونی کے پاس جتنے بھی یوزرز تھے اس وقت 77 ملین پلے اسٹیشن کے, ان کا سارا ڈیٹا انہوں نے کیا کر لیا تھا, ہیک کر لیا تھا. کہتا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس تک ایکسیس حاصل کر لی, اینڈ دیز اکاؤنٹس انکلوڈیڈ پرسنل انفارمیشن اینڈ کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز فار مینی کسٹمرز. کیونکہ پلے اسٹیشنز اور یہ جو ہے ایکس باکس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر پرچیزنگ کرتے ہیں تو اپنی انفارمیشن دی ہوتی ہے انہیں, تو انہوں نے وہ ساری کی ساری انفارمیشن کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیل وہ چوری کر لی تھی. The security failure led to significant loss of reputation and sales to Sony, who estimated the cost of the breach to be around ٹھیک ہو گیا 109 million pounds, excluding the cost of compensating customer whose details were stolen. کہتے ہیں کہ اتنا 109 ملین کا تو انہیں ویسے ہی نقصان ہو گیا تھا جب ان کے جو ہے ڈیٹا سے جو ہے وہ بریچ کر دیا گیا, کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پاس انفارمیشن سیکیور نہیں ہوتی, ان کے جو ہے ڈیٹا وغیرہ ہیک ہو جاتی ہے, تو لوگ اس کے ڈسکریج ہو گئے, انہوں نے پرچیزنگ چھوڑ دی, تو اس کی وجہ سے اتنا ہی نقصان ہوا. اور پھر یہ تو الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کے بدلے میں کسٹمرز کو جو ہے جو نقصان بھرا وہ کتنا تھا, وہ تو الگ بات تھی. تو اتنا بڑا جو ہے ان کو نقصان فیس کرنا پڑا جب ان کی انفارمیشن ڈیٹا جو ہے لوگوں نے چوری کر لی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کہتا ہے کہ the main risk to computer systems and the data contained include the following. کہتا ہے کہ جو پرانی چیزیں ہیں جو ہم نے پریویس چیپٹر میں بھی دیکھی تھی وہی آلموسٹ ریپیٹ ہو رہی ہے, کہ آپ کے پاس ڈیٹا سے ریلیٹڈ جو آپ کے تھریٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور وہ کیسے جو ہے ان کے اگینسٹ میئر لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہی سارا کا سارا چیز ڈسکس ہوئی آلموسٹ. کہتے ہیں کہ اگر فزیکل ڈیمیج ہو رہی ہے آگ کے ذریعے سے, سیلاب کے ذریعے سے, یا کوئی اور پرابلم بن گیا بجلی کا, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے, جیسے فائر ایکسٹنگوشرز انسٹال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹاف کو ٹریننگ دی جاتی ہے, کمپیوٹر کے اکوپمنٹ کو جو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ ٹھنڈے ہوں, وہ پرابلم نہ بنے, جنریٹر کا ایشو نہ بنے. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے ان کو سجیشنز دی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ہیومن آپ کے جو ہے ڈیٹا کو کیا کرتا ہے, ہیک کر لیتا ہے یا جو ہے کوئی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وائرس وغیرہ وہ کر دیتا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کمپیوٹر روم کو کہتا ہے کہ پراپر کوڈز دینے چاہیے, کوئی عام بندہ وہاں نہ جا سکے, ان کے سرکٹس کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کیے جائیں. ٹھیک ہے, جو ہارڈ ویئر پڑے ہوئے ہیں وہ جو ہے کوئی چوری نہ کر سکے. آپ کی جو ہے کیا ہونا چاہیے, سیکنڈ کہتا ہے کہ آپریشن پرابلمس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے ونڈوز وغیرہ کا ایشو آ سکتا ہے, وہ سارا کا سارا کہتا ہے کہ صحیح طریقے سے آپ چیک کرو, اس میں جو ہے مسئلے آ رہتے ہیں یا ایررز آ رہے ہیں وہ ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے وائرسز یا ہیکنگ کی وجہ سے, ان کے لیے پراپر طریقے سے آپ کیا کریں, اینٹی وائرس وغیرہ انسٹال کرو, اپنے نمبرز یونیک رکھو جو پاسورڈ وغیرہ آپ دیتے ہو. اگر ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فراڈ ہو جاتا ہے یا کوئی اور اس قسم کی جو ہے کانفیڈینشیلٹی نہیں رہتی, آپ کا انٹرنل بندہ لیک کر دیتا ہے انفارمیشن, تو اس کے لیے جو ہے صحیح ایکسیس کنٹرولز آپ اپناؤ. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایسے طریقے جو ہے اپناؤ کہ جس کے ذریعے سے آپ کے جو ہے ڈیٹا سیف رہے. تو یہ جو ہے ہمارا آج کے لیے آئی تھنک کافی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.